بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب مکہ کے طاقتور قریش قبیلے میں پیدا ہوئے۔ ان کی جوانی بہادری، ذہانت اور سخت مزاجی سے جانی جاتی تھی۔ وہ اپنے جسمانی قوت، آبائی روایات پر سختی سے عمل پیرا ہونے کے باعث بہت عزت دار اور خوفناک مانے جاتے تھے۔ لیکن حضرت عمر کی ابتدائی زندگی کا سب سے نمایاں پہلو ان کی اسلام کی مخالفت تھی۔ وہ اسلام کو اپنے قبیلے اور زندگی کے طور طریقوں کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کی کہانی کسی معجزے سے کم نہیں۔ وہ اسلام کے پیغام کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا عزم لیے نبی کریم کو قتل کرنے نکلے، لیکن راستے میں انہیں ایک حیرت انگیز بات معلوم ہوئی۔ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے تھے۔ غصے میں بھرا ہوا عمر اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوا اور غصے میں اپنی بہن کو زخمی کیا، لیکن جب انہوں نے اپنی زخمی بہن کو ایمان پر ثابت قدم دیکھا تو ان کے دل نے کچھ بدل لیا۔ انہوں نے قرآن کے وہ آیات پڑھنے کی درخواست کی جو وہ تلاوت کر رہے تھے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیات ان کے دل میں پیوست ہو گئیں اور رہیں۔ حضرت عمر کو اسلام کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ اس دن سے حضرت عمر بن خطاب مسلمانوں کے لیے طاقت کا ستون بن گئے۔ ان کا اسلام قبول کرنا ابتدائی دور میں ایک نیا موڑ تھا۔ حضرت عمر بے خوف تھے اور ان کی کھل کر اسلام پر عمل کرنے کی جرات نے دیگر مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر حضرت ابو بکر کے بعد اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ ان کی قیادت عدل، انکساری اور سچائی کی پختہ وابستگی کے لیے جانی جاتی تھی۔ بطور خلیفہ حضرت عمر نے اسلامی سلطنت کو بے مثال بلندیوں تک پہنچایا، اسلام کے پیغام کو عرب کی سرحدوں سے دور تک پھیلایا۔ ان کے دور میں فارس، شام اور مصر جیسے علاقوں کی فتح ہوئی، لیکن جو چیز انہیں سب سے زیادہ ممتاز کرتی تھی وہ ان کا عدل اور لوگوں کی دیکھ بھال تھی۔ حضرت عمر رات کے وقت گلیوں میں بھیس بدل کر نکلتے تھے تاکہ یہ یقینی بنا سکیں کہ کوئی شخص بھوکا نہ سوئے۔ ان کی حکومت میں انصاف، ٹیکس کے نظام اور وبلائی ریاست کی بنیادیں رکھی گئیں۔ حضرت عمر کی زندگی کا المناک خاتمہ اس وقت ہوا جب انہیں فجر کی نماز کے دوران مسجد میں شہید کر دیا۔ آخری لمحوں میں بھی ان کی فکر مسلم امت کی فلاح و بہبود کی لیے تھی۔ آج حضرت عمر بن خطاب کو عدل، طاقت اور قیادت کی مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے میراث آج بھی ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کی اس طاقتور کہانی کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اسلامی تاریخ کی مزید دلچسپ کہانیاں سن سکیں۔ اگلی بار تک آپ پر سلامتی اور برکتیں نازل ہوں۔